السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ ریاست پہلے سیاست بعد میں پالیسی کے تحت حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان میں انتشار اور معیشت کی تباہی کے ذمہ داران کے برعکس ہم محنت اور لگن سے ملک کی ترقی کے لیے برسر پیکار ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معیشت کی بحالی اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ پاکستان میں انتشار اور معیشت کی تباہی کے ذمہ داران کے برعکس ہم محنت اور لگن سے ملک کی ترقی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اراکین قومی اسمبلی اور پاک امریکن بزنس فورم کے وفد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ قلیل مدتی اور طویل مدتی منصوبہ بندی پر عمل درآمد سے ہم بجلی کی پیداوار کا انحصار درآمدی تیل پر کم کر کے قابل تجدید ذرائع بروئے کار لائیں گے۔ ہم ترجیحی بنیادوں پر 6 سے 7 ہزار میگا واٹ قابل تجدید بشمول سولر اور ونڈ انرجی کے منصوبے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے لگژری اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کرنے کے ساتھ ساتھ غیر ضروری حکومتی اخراجات کو کم کیا۔ ملاقات میں وفد نے وزیر اعظم کو اپنے مسائل اور تجاویز سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے فوری طور پر ان کے مسائل حل کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے یہ یقین دہانی کرائی کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ یاسین ملک کو دوران قید کچھ ہوا تو ذمہ دار بھارتی حکومت ہوگی۔ مشال ملک کہتی ہیں یاسین ملک کیس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے اور انصاف کے حصول کی خاطر اب یاسین ملک جیل میں بھوک ہڑتال پر ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یاسین ملک کو دوران قید کچھ ہوا تو ذمہ داری بھارتی حکومت پر عائد ہوگی۔ بھارتی وزیر اعظم کے نام لکھے گئے خط میں مشال ملک نے کہا کہ میرے شوہر اس وقت بھارتی جیل میں ہیں۔ یاسین ملک کشمیریوں کی توانا آواز اور عدالتی ٹرائل میں ناانصافی عمر قید کی سزا کے بعد بھوک ہڑتال پر ہیں۔ یاسین ملک کے خلاف جاری ٹرائل ناانصافی اور جمہوری نظام کے برعکس ہے۔ خط کے متن میں مزید لکھا ہے کہ مسلسل قید و تشدد کے باعث یاسین ملک کو کئی بیماریاں لاحق ہو چکی ہیں۔ کیس کی تاریخ کے دوران یاسین ملک نے متعدد بار عدالت میں موجود ہونے کی درخواست کی، لیکن بھارتی حکام نے ان کی موجودگی کے بغیر جرح کی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یاسین ملک کے خلاف یک طرفہ ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ مشال ملک نے کہا کہ یاسین ملک کیس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے اور انصاف کے حصول کی خاطر اب یاسین ملک جیل میں بھوک ہڑتال پر ہیں۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے درخواست کی کہ معاملے کا نوٹس لیا جائے۔ خط میں تحریر کیا گیا ہے کہ کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جدوجہد کر رہے ہیں۔ اگر یاسین ملک کو دوران قید کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار بھارتی حکومت پر ہوگی۔ ستمبر میں پاک بھارت وزرائے اعظم ملاقات کا کوئی پلان نہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں امریکہ سمیت تمام ممالک کے ساتھ معاشی تعلقات کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ آپ بہت سی چیزوں کا انتخاب کر سکتے ہیں مگر پڑوسی کا نہیں۔ ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے واضح کیا کہ ستمبر میں پاک بھارت وزرائے اعظم ملاقات کا کوئی پلان نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے تاشقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب کیا اور اجلاس کی سائیڈ لائنز پر روسی وزیر خارجہ سے بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ آپ بہت سی چیزوں کا انتخاب کر سکتے ہیں مگر پڑوسی کا نہیں۔ ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگست 2019 کے بعد بھارت کے ساتھ تعمیری بات چیت مشکل ہوئی اور بھارتی سیاستدانوں کے اسلاموفوبیا پر مبنی بیانات بات چیت کو مشکل بنا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایس سی او کا حصہ ہیں۔ دونوں ممالک صرف ایس سی او کی وسیع البنیاد سرگرمیوں کے تناظر میں انگیج ہیں، تاہم بھارت کے ساتھ کسی دو طرفہ ملاقات کا پلان نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنے لوگوں کے لیے اقتصادی مواقع تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ سمیت تمام ممالک کے ساتھ معاشی تعلقات کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں خیرات کے لیے جمع رقم پی ٹی آئی کو منتقل کیے جانے کا انکشاف۔ برطانوی اخبار نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ عارف نقوی نے پی ٹی آئی کے لیے خیرات کے نام پر رقم اکٹھی کی۔
برطانوی اخبار کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ابراج گروپ کے بانی عارف نقوی نے برطانیہ میں T20 میچ کروائے۔ اس کے علاوہ مختلف ذرائع سے حاصل کی جانے والی رقم PTI کو منتقل کی گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں خیرات کے لیے جمع رقم PTI کو منتقل کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ برطانوی اخبار نے رقم منتقلی پر رپورٹ جاری کر دی۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ابراج گروپ کے بانی عارف نقوی نے PTI کے لیے خیرات کے نام پر رقم اکٹھی کی۔ برطانیہ میں T20 میچ کروائے گئے۔ اس کے علاوہ مختلف ذرائع سے حاصل کی جانے والی رقم PTI کو منتقل کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عارف نقوی نے کیمن آئی لینڈز میں شامل کمپنی ووٹن کرکٹ لمیٹڈ کو پاکستان تحریک انصاف کے بینک رول کے لیے استعمال کیا۔ عارف نقوی نے کرکٹ ایونٹس کرائے۔ ایک کرکٹ میچ آکسفورڈ شائر میں عارف نقوی کی محل نما رہائش گاہ پر کھیلا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کا فائدہ پاکستان میں سیاسی جماعت اٹھا رہی تھی۔ یہ غیر معمولی بات تھی۔ فیس ووٹن کرکٹ لمیٹڈ کو دی گئی، جو دراصل کیمن آئی لینڈز میں رجسٹرڈ کمپنی تھی۔ کیمن آئی لینڈز میں رجسٹرڈ کمپنی عارف نقوی کی ملکیت تھی۔ یہ رقم PTI کو فنڈ دینے کے لیے استعمال کی گئی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ووٹن کرکٹ کو کئی کمپنیوں اور افراد نے لاکھوں ڈالر کے فنڈز دیے۔ ابو ظہبی کے شاہی خاندان کے ایک وزیر نے بھی 20 لاکھ پاؤنڈز دیے۔ مداخلت نرم ہو، گرم ہو یا سخت، سب کو مل کر ملک بچانا ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں سیاسی انتشار، خلفشار اور عدم استحکام پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اگر IMF کا بیل آؤٹ پیکیج جلد نہ آیا تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ مداخلت نرم ہو، گرم ہو یا سخت، سب کو مل کر ملک بچانا ہے۔ اگر IMF کا بیل آؤٹ پیکیج جلد نہ آیا تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ کے بدترین معاشی اور سیاسی بحران سے گزر رہے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو گئے ہیں۔ اگر IMF کا بیل آؤٹ پیکیج جلد نہ آیا تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب کا نہ چولہا جل رہا ہے، بجلی کا بل اور نہ ہی بچوں کی فیس ادا ہو سکتی ہے۔ غریب وینٹی لیٹر پر ہے، سینکڑوں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، مہنگائی کی شرح 38% بڑھ گئی اور غریب آٹا بھی نہیں لے سکتا۔ شیخ رشید نے مزید کہا ہے کہ سیاسی انتشار، خلفشار اور عدم استحکام پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ مداخلت نرم ہو، گرم ہو یا سخت، سب کو مل کر ملک بچانا ہے۔ ایک ایک دن قیمتی ہے، سب کو مل کر بیٹھنا ہے، ورنہ لوگ فیصلے خود لے لیں گے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔